بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیسفک گروپ آف کالجز ملتان کیمپس کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم نظم مولانا ظفر علی خان پڑھیں گے۔ لیکچر نمبر 3 ہے، اردو سال 2۔ پہلا شعر ہے، پہنچتا ہے ہر مہکش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ اب اس کی تشریح یہ ہے جو آپ لکھ لیں گے، اللہ تعالیٰ سب کا رازق ہے۔ یعنی شاعر نے شعر میں ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کا رازق ہے، وہ ہر کسی کو رزق دیتے ہیں۔ مہکش شراب پینے والا، یعنی یہ اصطلاح استعمال کی ہے اس علامت کے طور پر ایک انسان۔ دور جام یعنی جام کا پہلا، یعنی رزق۔ تشنا لب پیاسا رکھنا، لطف عام سب کا کرم کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ سب کا رازق ہے۔ یہ اس کی تشریح ہے۔ مزید آگے بڑھیں گے تو لکھیں گے، اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کا رازق ہے، وہ بلا امتیاز بغیر کسی فرق کے وہ ہر کسی کو، یعنی کافر مسلمان گناہ گار سب کو وہ رزق فراہم کرتا ہے اور نعمتیں دیتا ہے، کسی کو وہ محروم نہیں رکھتا۔ جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، آپ لکھ لیجئے، آئندہ سے میں آپ کو لکھ کر دیا کروں گا، فی الحال آپ آج خود لکھیے، اور وہ سب سے عمدہ رازق ہے۔ القرآن لکھیے، اور وہ سب سے عمدہ رازق ہے۔ اور پھر قرآن کا حوالہ ہے، میری رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔ پھر لکھیے، القرآن میری رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔ پھر سن لیجئے تشریح میں آپ لکھیں گے، اللہ سب کا رازق ہے۔ مزید آپ تشریح کو بڑھائیں گے تو مفہوم آگے ہی لکھیں گے، اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کا رازق ہے، بلا امتیاز وہ ہر کسی کو رزق عطا کرتا ہے، نعمتیں دیتا ہے۔ تو اس میں آپ ایک شعر نوٹ کر لیں، وہ رازق ہے جن و انس سیاکار متقی کا، پیٹ بھرتا ہے وہ سبھی کا۔ وہ رازق ہے جن و انس سیاکار متقی کا۔ دوسرا مصرع ہے، پیٹ بھرتا ہے وہ سبھی کا۔ ایک بات، یعنی یہ بات طے ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ سب کو رزق فراہم کرتا ہے، وہ کسی کو پیاسا یا محروم نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں سے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے، ہر ذی روح سے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے، جب آدم علیہ السلام نے گندم کا دانہ کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اب تم زمین پر اترو، وہاں مقررہ مدت تک تمہارے لیے کھانے پینے کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کوئی اگر کوئی کافر بھی ہے اس کو بھی رزق دیتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا تو وہ کھانا کھانے بیٹھا تو اس نے بسم اللہ نہ پڑھی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، وہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھو۔ انہوں نے کہا جی میں نے تو کبھی نہیں پڑھی۔ انہوں نے کہا جی پھر آپ اٹھ جائیں۔ وہ چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ یہ شخص کئی سالوں سے بغیر بسم اللہ پڑھے میرا کھانا کھا رہا ہے، لیکن میں نے ابھی کبھی اس پر اپنا رزق نہیں روکا، تو آپ اس پر یہ رزق نہ روکیں، اس کو تلاش کریں اور ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائیں۔ تو اس طرح تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے ہمیں کہ کوئی بھی شخص ہو اس پر رزق نہیں روکا جائے گا۔ ہاں، وہ جو اعمال کرے گا اس کے بارے میں اس کے سختی سے پوچھ گچھ ہوگی۔ یہ شعر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ دوسرا شعر ہے،
گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، روئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا۔ اب یہ آپ نے بتانا ہے تو تشریح میں توحید اور شرک کے تصورات پر بحث کی گئی، توحید اور شرک کے تصورات پر بحث کی گئی، یعنی شاعر نے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے، اور شرک کے جتنے طریقے ہیں تصورات ہیں سب جھوٹے ہیں، صرف اللہ واحد ہے اور اس کا سچ ہونا اور حقیقت ہونا سب سے بڑی حقیقت ہے۔ تو یعنی ایک ہی بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، یعنی شاعر نے شعر میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید پر بات کی ہے، بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہر چیز گواہی دے رہی اس کی ذاتائی پہ ذات اس کی، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے ایک ہونے پر گواہ ہے۔ تو کیسے کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، آپ لکھ لیجئے، اگر کوئی اور خدا ہوتا تو زمین کا نظام دھرم بھرم ہو جاتا۔ القرآن، اگر کوئی اور خدا ہوتا تو سارا نظام دھرم بھرم ہو جاتا۔ تو اس پر ایک شعر ہے چھوٹا سا، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، دوسرا مصرع، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ پھر سن لیجئے، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ یہ شعر کا حوالہ ہے، اور قرآن مجید کا حوالہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، القرآن کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ اب اس کی ذات پہ یہ گواہی کیسے دے رہی ہے کہ ہر محکمے میں کوئی ایک افسر ہوتا ہے، جیسے گھر میں بیٹا ہو تو اس کا وہ باپ ہوتا ہے، دادا ہوتا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی بڑا ہوتا ضرور ہے، اور اگر کوئی چھوٹا بندہ حکم جاری کرے یا غلطی کرے تو جو اس کا افسر ہوتا ہے وہ اس سے پوچھتا ہے، یا بڑا ہوتا ہے اس سے پوچھتا ہے آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ تو لہٰذا اتنے سالوں سے سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، اس میں کبھی فرق نہیں آیا۔ تو جب فرق نہیں آیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ خدا ایک ہی ہے، کوئی اور خدا ہوتا تو وہ یقیناً اسے مغرب سے طلوع کرنے کی کوشش کرتا۔ روئی کے نقش یعنی شرک کے نقش طریقہ کار سب جھوٹے ہیں۔ اگر کوئی بتوں کو پوجتا ہے، کوئی پتھر کو پوجتا ہے، کوئی درختوں کو پوجتا ہے، تو یہ سب جھوٹ ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی ایک سچا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ سورج میرا خدا ہے، وہ غروب ہو گیا، اس نے کہا نہیں یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس طرح چاند طلوع ہوا، وہ بھی غروب ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ اس طرح تمام چیزوں پر اس میں آزمائش ہوئی تھا کہ میرا خدا نہیں، اس کے سوا ایک خدا ہونے کے سوا اور کوئی نہیں۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا۔ اب یعنی آپ نے آخر میں لکھنا ہے، شاعر نے شعر میں اللہ تعالیٰ کی توحید پر بات کی ہے اور شرک کے تمام تصورات کو جھوٹا قرار دیا ہے۔ اب شعر نمبر ہے 3، اس کی ہم تشریح کریں گے، یا آپ غور سے سن لیں، آئندہ سے میں آپ کو باقاعدہ تشریح اور ایک حوالہ لکھوا کر دیا کروں۔ ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا، پیغام، ذرہ چھوٹی چھوٹی چیز۔ اب ہم اس کی تشریح کریں گے شعر کی۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، شاعر نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس کی نشانیوں سے پہچان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ اس کی نشانیاں یہ ہیں، خود انسان ہے،
سورج، چاند، ستارے اور مشرق و مغرب، شمال، جنوب، پہاڑ، ندی نالے، دریا، سمندر، پھول، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اور موسموں کا بدلنا، گرمی اور سردی کا آنا، یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، جس کی مدد سے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتے ہیں کہ اللہ کی موجودگی ہمیں احساس ہوتا ہے۔ یعنی شاعر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے ذریعے ہمیں اس کی موجودگی کا احساس دلا رہا ہے کہ یہ جیسے ایک بندہ تھا، وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا، تو ایک اللہ کے نیک بندے نے اس سے بحث کی اور اس نے کہا جی اب میں دوسرے دن آؤں گا۔ دوسرے دن گیا تو اس نے کہا جی دیر سے گیا۔ اس نے پوچھا دیر سے کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا جی راستے میں دریا پڑتا تھا تو میرے پاس کشتی نہیں تھی، ایک درخت خود ہی کٹا، خود ہی اس کے تختے بنے، خود کشتی بن گئی، اس میں بیٹھ کے ادھر آ گیا۔ تو بندہ کہنے لگا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا جب یہ نہیں ہو سکتا تو اتنی بڑی کائنات کو کون چلا رہا ہے؟ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اب القرآن آپ سن لیں، لکھ لیں غور سے۔ بے شک دن اور رات کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر سن لیں، بے شک دن اور رات کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب شعر ہے، اس کا جلوہ ہے چاروں طرف، اس کا جلوہ ہے چاروں طرف۔ دوسرا مصرع ہے، ہزاروں نشاں ہیں ہزاروں طرف، ہزاروں نشاں ہیں ہزاروں طرف۔ پھر سن لیجئے، اس کا جلوہ ہے چاروں طرف۔ دوسرا مصرع، ہزاروں نشاں ہیں ہزاروں طرف۔ یہ اس کی تشریح ہو گئی ہے۔ تو شعر نمبر 3 کی ہم تشریح ختم کرتے ہیں، بات کو اس بات پہ سمیٹتے ہیں، یعنی شاعر نے اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس ہمیں اس کی نشانیوں سے دلایا ہے، اس کی نشانیوں کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتے ہیں۔ اب اگلا شعر ہے، شعر نمبر 4، سراپا معصیت۔ معصیت عربی زبان کا لفظ ہے، یعنی گناہ گار ہونا۔ سراپا سر سے لے کر پاؤں تک، یہ فارسی ہے۔ اور مکمل طور پر سراپا مغفرت، وہ مغفرت معاف کرنے والا، یہ مغفرت عربی زبان کا لفظ ہے۔ خطا کوشی فارسی اسم صفت ہے۔ خطا کوشی یعنی گناہ کرنا، روش فارسی ہے یعنی عادت، اور خطا پوشی گناہوں پر پردہ ڈالنا ہے کام اس کا۔ یہ پوشی خطا عربی زبان کا لفظ ہے، پوشی فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اب اس شعر کا نچوڑ یعنی بنیادی بات وہ ہے غفور و رحیم۔ غفور و رحیم یعنی اللہ معاف کرنے والا ہے، یہ اس کی بنیادی ایک فلسفہ ہے جو میں نے پچھلی دفعہ لکھوایا تھا، یہاں نہیں لکھوا سکا، آئندہ سے انشاءاللہ ہم لکھوائیں گے۔ اگر اسکول کالج کھل گئے تو پھر کلاس میں لکھوا دیں گے۔ بہرحال اب شعر نمبر 4 کی آپ تشریح سن رہے ہیں، یہ غور سے سنیے گا کہ شاعر نے اللہ تعالیٰ کو غفور و رحیم ثابت کرتے ہوئے کہا ہے کہ انسان کی فطرت میں مکمل طور پر گناہ کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے معاف کر دیتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ میرے گناہوں کو چھپا لیتا ہے، یعنی میں مکمل طور پر گناہ گار ہوں اور وہ سراپا مغفرت والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد خطا کوشی روش میری، گناہ کرنا میری عادت ہے، اور ان گناہوں پر پردہ ڈالنا اللہ کا کام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں شاعر نے انسان کی فطرت یعنی گناہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کی صفات یعنی معاف کر دینا اور گناہوں پر پردہ ڈالنا، اس کے بارے میں بات کی ہے۔ اب ہم
قرآن کا حوالہ دیں گے۔ القرآن اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ القرآن اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ اور یا پھر سن لیجیے، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، یعنی معاف کرنے والا ہے۔ اور شعر آپ لکھ لیں۔ اچھا، ایک اور قرآن کا حوالہ لکھ لیں کہ بے شک اللہ ستار العیوب ہے، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ پھر سن لیجیے، بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ پھر حدیث شریف صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو دنیا میں کسی کے راز پر پردہ ڈالتا ہے، روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ پھر سن لیجیے، حدیث صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو دنیا میں کسی کے رازوں پر پردہ ڈالتا ہے، روز قیامت اللہ اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ اب شعر سن لیجیے غور سے۔ سیدھے قد سے جو کھڑا ہوں، سیدھے قد سے جو کھڑا ہوں، تو وہ تیرا ہے کرم۔ سیدھے قد سے جو کھڑا ہوں تو وہ ہے تیرا کرم۔ دوسرا مصرع، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ پھر سن لیجیے دوسرا مصرع، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ یعنی شاعر نے اس شعر میں اللہ تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے کے بارے میں بات کی ہے اور ستار العیوب ہونے کے بارے میں بات کی ہے، یعنی اپنی عاجزی کا اظہار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا ہے۔ شیطان نے اللہ سے کہا کہ مختلف راستوں پر میں بیٹھوں گا اور تیری مخلوق کو بھڑکاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں انہیں معاف کر دوں گا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت فرض کر لی ہے، تو وہ ہمیں معاف کرتا ہے۔ اور ہم گناہ وقت قدم قدم پر گناہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرتا رہتا ہے، نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ ہمارے گناہوں پر پردہ بھی ڈالتا ہے۔ اب اسائنمنٹ یہ ہے کہ شعر نمبر 2 کی تشریح کریں، نظم کا عنوان اور شاعر کا نام بھی لکھیں۔ اس میں گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا۔ اس کی آپ تشریح کر کے لائیں گے، کم سے کم ایک شعر کی تشریح 1.5 سے 2 صفحے کی ہونی چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔